السلام علیکم دوستو، میں ہوں ردا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ ٹی وی۔ اور آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ اور لمحہ بہ لمحہ تجسس پیدا کرنے والی جرم کی کہانی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ وہ ہفتے کی رات تھی۔ اس وقت 11:30 ہوئے تھے جب ہلکے سرمئی رنگ میں ملبوس وہ ناٹے قد کا آدمی تھانے میں داخل ہوا تھا۔ وہ سیدھا انسپکٹر کے کمرے میں گیا اور اعتراض کیا کہ سنسیٹ پولی وارڈ کے علاقے میں جن حسین عورتوں کی لاشیں آج دوپہر اور شام میں ملی ہیں ان کا قاتل وہی ہے۔ ڈیوٹی آفیسر لانگ نے اس سے بات کرتے ہوئے سوچا، یہ شخص کوئی پاگل ہے۔ دنیا کے تمام بڑے شہروں میں ہونے والے قتل کی وارداتوں میں اکثر و بیشتر پولیس کو ایسے لوگوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے جو ذہنی مریض ہوتے ہیں اور عالی اعلان اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں وہی قاتل ہیں۔ ان کی اس حرکات کے پیچھے بہت سے عوامل ہوتے ہیں۔ بعض تو محض سستی شہرت کے لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں اور کبھی کبھار اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ذہن کے نہاں خانوں میں سزا کی کوئی پوشیدہ خواہش بھی اس کا محرک ہوتی ہے۔ بہرحال یہ کام لونگ کا نہ تھا، وہ اس لیے ہرائی میں جائے۔ اس نے اس آدمی کو کانسٹیبل کے پاس چھوڑا جس کا نام رچرڈ تھا۔ وہ پھر میئر جارڈن کے کمرے میں چلا گیا۔ جناب، میرے پاس ایک آدمی آیا ہے، وہ اپنے آپ کو آج قتل ہونے والی 3 عورتوں کا قاتل کہہ رہا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص واقعی قاتل ہے یا کوئی ذہنی مریض ہے۔ میئر جارڈن نے اپنے ہاتھ میں دبا ہوا قلم میز پر رکھ دیا۔ وہ کوئی رپورٹ لکھ رہا تھا۔ وہ خود یہاں آیا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ لانگ نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی ہاں۔ تو اس نے پوچھا نام کیا ہے؟ اس کے بیان کے مطابق اس کا نام اینڈریو نیوٹن ہے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ فی الحال تو اس نے بس اسی قدر بتایا ہے کہ یہ تینوں قتل اسی نے کیے ہیں۔ ابھی میں نے زیادہ باتیں نہیں کی۔ ٹھیک ہے، میئر نے کہا، ذرا ریکارڈ چیک کر لو۔ فائلوں میں تو اس کا نام نہیں۔ اس کے بعد اسے سوال و جواب کے کمرے میں پہنچاؤ، میں بات کروں گا اس سے۔ اس کے جانے کے بعد میئر جارڈن نے تھکے انداز میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ لمبے قد کا جوان اور عمر آدمی تھا۔ اس نے وہ فولڈر کھینچ کر اپنے سامنے کر لیا جس میں تینوں قتل کی وارداتوں کی ابتدائی رپورٹس تھیں۔ یہ رپورٹ سرسری سی تھی، بولی وارڈ تھانے کی ٹیلی فونک گفتگو، مقامی لیب کی رپورٹس وغیرہ۔ پہلی لاش جو دستیاب ہوئی تھی وہ جنیٹ نامی عورت کی تھی۔ اسے اس کی پڑوسن نے 4 بجے کے قریب دیکھا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی رہائش گاہ تھی۔ عورت کے سر پر کسی ایسے آلے سے ضربات لگائی گئی تھی جو خاردار تھا۔ دوسری لاش لیونا نامی عورت کی تھی۔ اسے بھی کوئی 5 بجے اس کی پڑوسن نے ہی دریافت کیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا صاف ستھرا کاٹیج تھا جو ساحل سمندر سے نزدیک تھا۔ یہاں بھی عورت کے سر پر جو ضربات تھی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ آلہ قتل چپٹے سرے والا کوئی خاردار سا آلہ تھا۔ تیسری لاش 6:30 بجے ملی تھی۔ مقتولہ کا نام ایلن ڈینٹل تھا۔ یہ اس کے ایک ملاقاتی نے دیکھی تھی۔ یہ لاش کیبن نما ایک معمولی درجے کے مکان سے ملی تھی جو ساحل سمندر کے مغربی حصے میں بنا ہوا تھا۔ یہاں بھی اعلیٰ قتل کے طور پر کچھ چپٹے سرے والی چیز استعمال کی گئی تھی۔ ان تینوں وارداتوں کے سلسلے میں انہیں ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا تھا اور نہ ہی ان کے درمیان کوئی باہمی رشتہ لگتا تھا سوائے اس کے کہ طریقہ قتل یکساں تھا جس سے شبہ ہوتا تھا کہ قاتل کو ایک ہی چیز استعمال کر کے سب کو قتل کر رہا ہے۔ تینوں عورتیں عمر میں 30-35 سال سے زائد عمر کی نہ تھیں۔ تینوں کا تعلق مڈل کلاس سے تھا۔ تینوں تنہا لگتی تھی۔ کسی بھی عزیزوں کا کوئی علم ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ تینوں کے شوہروں کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ وہ کسی ایسے کام سے منسلک تھے جس سے باہر سفر کرنا پڑتا رہتا تھا۔ تفتیشی افیسر کی رپورٹ کے مطابق وہ گھروں سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اس کیس کی کڑیاں مربوط تھیں۔ اخباروں والوں نے اسے کسی جنوبی کا کام قرار دیا تھا اور خیال ظاہر کیا تھا کہ اس طرح کے مزید قتل ہونے کے بھی امکانات ہیں۔ میئر جارڈن ایک ذمہ دار اور فرض شناس انسان تھا۔ اس نے فولڈر بند کر کے ایک طویل سانس لی۔ سوال و جواب کے کمرے میں کانسٹیبل رچرڈ آنے والے آدمی کے ساتھ موجود تھا۔ اندر پہنچ کر لانگ اسی شخص اینڈریو کے دائیں جانب جا کھڑا ہوا اور کانسٹیبل بائیں جانب۔ میئر نے وہاں پڑی ایک لوہے کی ننگی میز کے سرے پر خود کو تھوڑا سا ٹکا لیا۔ اینڈریو کا چہرہ گول تھا اور وہ صورت سے کسی بھی طرح کوئی قاتل نہیں لگتا تھا۔ اس نے سلیقے سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ عمر میں وہ کوئی 40 سال کا تھا۔ اس نے آنکھوں میں سنہرے فریم کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ میئر نے جیب سے ایک بال پین نکالا اور اسے اپنے گال سے مس کرتے ہوئے خاموشی توڑی۔ اس کی عادت تھی سوال و جواب کرتے وقت اپنے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور رکھتا تھا۔ میرا نام جارڈن ہے، اس نے کہا۔ میں یہاں میئر ہوں۔ مسٹر اینڈریو، تم کسی قانونی مشیر کے بغیر میرے سوالوں کے جواب دینا پسند کرو گے؟ جی، میئر نے کہا۔ ٹھیک ہے، تو تمہارا نام اینڈریو نیوٹن ہے؟ جی۔ رہائش اسی علاقے میں، پتہ 9 اسٹریٹ، گرین وچ اپارٹمنٹ میں۔ ملازمت کرتے ہو؟ جی۔ کہاں؟ میں خود مختار طور پر کام کرتا ہوں، ایک مشیر ہوں۔ کس چیز کے؟ کمپیوٹر لینگویج ڈیزائن کرتا ہوں۔ تمہاری آمدنی کیا ہے؟ 40-50 ہزار تک۔ میئر کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ وہ سوچ رہا تھا جس شخص جس پیشے میں ہے وہاں ذہانت پہلی شرط ہوتی ہے اور یہ ایک معزز کلاس کا آدمی ہے۔
وہ یہاں ایک قاتل بن کر آیا تھا۔ معاملہ بڑا عجیب سا تھا اور ایک اور بات بھی اس کے ذہن میں کلبلا رہی تھی۔ آخر ان عورتوں کو قتل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ مسٹر اینڈریو، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اطراف کے لیے میں یہ بات تمہیں بتا چکا ہوں۔ کس اطراف کی بات کر رہے ہو؟ وہ قتل جو ہوئے ہیں۔ کون سے قتل؟ اینڈریو نے لمبی سانس لی۔ میں بولی وارڈ کے علاقے میں مردہ پائی جانے والی 3 عورتوں کی بات کر رہا ہوں۔ تم تینوں کے سلسلے میں آئے ہو؟ ہاں، ہو سکتا ہے کوئی اور لاش بھی ہو جو ہمیں ابھی تک نہ ملی ہو۔ نہیں، بس یہی 3 تھی۔ تم خود کو ہمارے حوالے کرنے آئے ہو؟ ہاں، ان کا قاتل میں ہی ہوں۔ اینڈریو چند لمحے خاموش رہا، پھر وہ آہستہ سے بڑبڑایا، مگر شاید بات اس قدر نہیں۔ میں آج گولڈن پارکر میں گیا تھا، سوچ میں غرق تھا۔ یہ دوپہر کی بات ہے۔ میں سوچ رہا تھا اور پریشان تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں زیادہ عرصے تک بچا نہیں رہوں گا۔ میں بھاگ سکتا تھا، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح بھاگوں، اور دراصل میں بہت سے کام روز ترنت میں آ کر جاتا ہوں۔ یہ قتل بھی ایسے ہی ذہنی رو میں ہوا۔ اگر میں ذرا سا سوچ لیتا تو یہ حرکت کبھی نہ کرتا، کیونکہ یہ ایک نہایت فضول حرکت تھی۔ پولیس آفیسرز نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر میئر نے پوچھا، تم نے یہ قتل کس طرح کیے تھے؟ کیا مطلب؟ تم نے انہیں کس چیز سے ہلاک کیا تھا؟ کدو کش سے۔ یہ لکڑی کے فریم میں تھا۔ عورتیں اسے سبزیاں وغیرہ چھیلتی ہیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ تینوں پولیس والے کے ذہن ایک ہی بات تھی۔ جوابات اعلیٰ قتل کے بارے میں الجھی ہوئی تھی، وہ اب بہت واضح ہو گئی۔ تم نے اس کدوکش کو کیا کیا؟ پھینک دیا تھا۔ کہاں؟ راستے میں، جھاڑیوں کے ادھر۔ تمہیں وہ جگہ یاد ہے؟ شاید۔ تمہیں اس کی نشاندہی کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ ایلن نامی عورت، کیا یہ آخری عورت تھی؟ ہاں۔ تم نے اسے کہاں قتل کیا تھا؟ اس کے بیڈ روم میں۔ تم نے پہلے کسے مارا تھا؟ جنیٹ کو۔ تم نے اسے باتھ روم میں ہلاک کیا تھا؟ نہیں، کچن میں۔ اس نے کیا پہنا ہوا تھا؟ پھولدار ساڑی۔ تم نے اسے بے لباس کیوں کیا تھا؟ بے لباس نہیں تو؟ آخری عورت کو تم نے کہاں قتل کیا تھا؟ وہ بھی کچن میں تھی۔ نہیں، وہ کمرے میں بیٹھی قمیض میں بٹن ٹانک رہی تھی، اداسی سے اس آدمی نے بتایا۔ میئر نے اسے افسردگی سے دیکھا۔ وہ اب مطمئن ہو رہا تھا، یہ آدمی کوئی ذہنی مریض نہ تھا۔ یہ قتل اسی نے کیے ہوں گے۔ اس نے سوالات ایسے کیے تھے جو انجانے آدمی کے بس کے نہ تھے، مگر اس آدمی نے سب کے درست جوابات دیے تھے۔ اس نے وہ باتیں بھی صحیح بتائی تھیں جن کے بارے میں پولیس نے پریس کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ یہ کیس اسی طرح بالکل آسان سا کیس کہا جا سکتا تھا۔ تقریباً ہر بید کھل گیا تھا۔ مستقبل میں کسی دوسری واردات کا امکان بھی نہیں رہا تھا۔ میئر کی نگاہیں افسردگی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو معقول سا تھا، شریف اور معزز بھی تھا۔ خاصا ذہین ہونے کے باوجود اس نے 3 عورتوں کو جان سے مار دیا تھا، مگر کیوں؟ میئر کا ذہن اب اسی سوال کے گرد گھوم رہا تھا۔ مسٹر اینڈریو، تم نے ان عورتوں کو کس لیے ہلاک کیا؟ بالآخر اس نے یہ سوال پوچھ ہی لیا۔ اس کے مخاطب نے خشک پھونکتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیر کر اسے تر کیا اور بولا، دیکھیے، میں بے حد آسودہ تھا، بہت مطمئن اور خوش۔ میری زندگی بامعنی زندگی تھی۔ میرے سامنے ایک منزل تھی، یہی ذہنی اور جسمانی آسودگی جو مجھے ملی ہوئی تھی۔ پھر ایک دم مجھے لگا تھا کہ مجھ سے یہ سکون، یہ لطف، یہ آسودگی چھیننے والی ہے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ یہ عورتیں مجھ سے وہ سب کچھ چھین لینے والی ہیں جنہیں میں نے بڑے جتن سے حاصل کر رکھا تھا۔ رک کر اس نے اپنے ہاتھوں کو گھورا اور بولا، پھر ان میں سے ایک کو حقیقت کا پتہ چل گیا تھا، پتہ نہیں کس طرح۔ پھر اس نے اسے بقیہ دونوں پر منکشف کر دیا۔ آج جب میں جنیٹ کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ وہ تینوں مل کر اب میرے معاملے کو آگے لے جانے والی ہیں۔ بس میرا دماغ تپ اٹھا۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ بعض اوقات میں بہت سے کام کسی ذہنی رو میں بہہ کر جاتا ہوں۔ یہاں بھی یہی ہوا۔ میں نے پھر کچھ نہیں سوچا، میں نے کدوکش اٹھایا تھا اور پھر اسے مارتا ہی چلا گیا تھا۔ اس کے بعد اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور نظریں جھکاتے ہوئے بولا، اس کے بعد میں وہاں سے چلا تھا اور پھر میں نے بقیہ دونوں عورتوں کو بھی مار ڈالا۔ میں یہ سب کچھ اسی طرح کرتا گیا تھا جیسے کہ کوئی خواب میں کرتا ہے۔ مسٹر اینڈریو، ہم تمہاری بات اچھی طرح سمجھے نہیں۔ میئر نے کہا، ان تینوں عورتوں سے تمہارا کیا تعلق تھا اور تم کس حقیقت کے انکشاف کی بات کر رہے ہو؟ کمرے کی چھت پر لگی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں اینڈریو نیوٹن نامی آدمی کی آنکھوں میں 2 آنسو ابھرے، جسے 2 ننھے موتی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس نے مری مری آواز میں کہا، وہ یہ تینوں میری بیویاں تھیں۔ تو دوستو، ہمیں اتنے بڑے راز رکھنے ہی نہیں چاہیے جن کے کھلنے پر ہمیں اتنے بڑے جرم کرنے پڑ جائیں، جن کی سزا عمر بھر ہمیں پھر بھگتنی پڑے۔ ہمارا آپ کے سامنے یہ کہانیاں لانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ ان سے کچھ حاصل کریں اور اپنی حقیقی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہوں۔ آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔